انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں جن کے بارے میں اگر وہ بعد میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچے تو اسے بے یقینی سے ہونے لگتی ہے۔ اسے یقین ہی نہیں ہو پاتا کہ ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے، میں بھی اس طرح کے حالات سے گزر سکتا ہوں، یا ایسا اس دنیا میں ممکن ہے۔ 1952 بروز جمعرات میری زندگی کا وہ دن جسے میں کبھی بھول نہیں سکتی، اور اگر میں بھولنے کی کوشش بھی کروں تب بھی اس دن ہونے والے حالات اور واقعات مجھے دوبارہ سے ماضی کی وادیوں میں لے جاتے ہیں، جس کی بنا پر میرا دل کبھی تو اداس ہو جاتا ہے اور کبھی خوشی سے کھل اٹھتا ہے۔ اس واقعے کو ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن آج بھی وہ واقعہ میرے ذہن میں ویسے ہی نقش ہے جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ سب کچھ دیکھا ہو اور وہ سب کچھ اپنی جان پر برداشت کیا ہو۔ تقسیم ہند کے وقت ہم لوگ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت زیادہ تھی، اسی وجہ سے یہ اعلان ہوا تھا کہ یہ علاقہ پاکستان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میرے والدین جو کہ شروع سے ہی مسلمانوں کے بہت ہی اچھے دوست تھے اور اسی وجہ سے ہی ہمارے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے تھے، ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا بھی زیادہ تھا اور رشتہ داریاں بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے خاندانوں میں رنجشیں نہ ہونے کے برابر تھی۔ اگر مسلمان پر کوئی مصیبت آتی تو ہم اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے، اور اگر ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو مسلمان خاندان ہماری مدد کر دیتے تھے۔ جب تقسیم ہند کا معاملہ شروع ہوا تب میرے والدین نے اچانک ہی یہ اعلان کر دیا کہ وہ مسلمان ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان میں بھی بہت جلد چلے جائیں۔ اپنے والدین کی یہ بات سن کر مجھے بے یقینی سے ہونے لگی۔ اپنا مذہب تبدیل کرنا کوئی معمولی سی بات نہیں تھی۔ نہ جانے میرے والدین کے ذہن میں ایسی بات کیوں آئی کہ انہوں نے ایک دم سے ہی اتنا بڑا فیصلہ لے لیا۔ میں نے بعد میں اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش کی تو میری ماں نے مجھے یہی جواب دیا کہ بس بیٹا، جسے اوپر والا ہدایت دے وہی اپنا نصیب سنوار لیتا ہے، تم بس یہ سمجھو کہ ہمارے خاندان کو بھی اوپر والے نے ہدایت دی ہے۔ اس وقت میری اماں جس چیز کو ہدایت کہہ رہی تھی وہ چیز میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، کیونکہ مذہب تبدیل کرنا میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، کیونکہ اس وقت میں ایک ہندو لڑکے سے محبت کرتی تھی اور وہ لڑکا بھی میرے محلے کا تھا۔ جب اسے اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے بہت واویلا مچایا اور مجھ سے وعدہ لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنا مذہب تبدیل نہیں کروں گی، بلکہ جو وعدے میں نے اس کے ساتھ کیے ہوئے ہیں وہ وعدے نبھاؤں گی۔ اس وقت ایک اور چیز جو میں بہت شدت سے محسوس کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب سے ہمارے خاندان نے یہ اعلان کیا تھا تب سے محلے کے ہندو خاندان ہم لوگوں کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ باقی مسلمانوں کو دیکھتے تھے۔ مجھے ان کی نظروں سے بہت خوف محسوس ہوتا۔ کچھ دن بعد میرا سامنا ایک ہندو عورت سے ہوا، وہ میری رشتے میں دور کی خالہ لگتی، مجھے راستے میں ہی روک کر پوچھنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس سے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوئی، لیکن میرا باقی خاندان مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور مجھے پیار کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تم پر پورا یقین تھا کہ تم میرا بھروسہ کبھی نہیں توڑو گی اور اپنے مذہب سے کبھی نہیں پھرو گی۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے گھر واپس آ گئی۔ چونکہ ہمارا علاقہ پہلے سے ہی پاکستان میں شامل، اسی وجہ سے یہاں پر موجود خاندان ہجرت کرنے لگے۔ پہلے میرے محبوب کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید مسلمان خاندان یہاں سے ہجرت کر کے جائیں گے اور اس علاقے کی پاکستان میں شمولیت والی خبر جھوٹی ہے، لیکن وہ خبر سچ ثابت ہوئی۔ اب اسے یہاں سے ہجرت کرنی پڑی۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانے کی ضد کر رہا تھا۔ میرے لیے اپنے خاندان کو چھوڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اسے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، جس کے بعد وہ مجھے قسمیں دینے لگ گیا، میرے سامنے آنسو بہانے لگا اور کہنے لگا، مجھے تم سے کبھی اس چیز کی امید نہیں تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میرے ساتھ اتنی بڑی بے وفائی کرو گی۔ اس کے بعد اس نے مجھے بہکانا شروع کر دیا۔ میں بھی اس وقت کم عمر تھی، نادان تھی، اس کے بہکاوے میں آ گئی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اپنی جان پر کتنا بڑا ظلم کرنے جا رہی ہوں۔ اگست کا مہینہ تھا، آزاد ہوئے صرف 10 دن ہی گزرے تھے۔ رات کا پہر تھا، تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ تمام ہندو خاندان یہاں سے نکل رہے تھے۔ میں بھی خاموشی سے اپنے گھر سے باہر نکلی۔ اپنی ماں کا سارا زیور میں نے اٹھا لیا۔ یہ سب بھی میں نے صرف اور صرف اپنے محبوب کے کہنے پر کیا تھا۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ یہاں سے جانے کے بعد تمہارا اور اپنا زیور بیچ کر میں ایک بہت ہی اچھا گھر لے لوں گا
اور وہاں پر دونوں مل کر پرسکون زندگی گزاریں گے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ صرف مجھے سبز باغ دکھا رہا ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو میری روح پر ایسا داغ لگائے گا جس کا ختم ہونا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ اپنی محبت کو اپنی سچائی کا ثبوت دینے کے لیے میں نے نہ صرف اپنے گھر والوں کا مان توڑ ڈالا، بلکہ اپنے اوپر بھی بہت بڑا ظلم کیا۔ اس کے ساتھ وہاں سے نکل کر میں دوسرے علاقے میں تو آ گئی، لیکن وہاں پر جا کر ہم پھنس گئے کیونکہ تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ اس علاقے میں جو بھی گھر سے نکلتا لوگ اسے قتل کر دیتے۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ یہ ہندو برادری کا ہے یا مسلمان برادری کا۔ چاروں طرف ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ انگریز بھی اس میں اپنا پورا کردار ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے پاکستان اور انڈیا کی تقسیم کر کے بظاہر تو ان دونوں پر بہت بڑا احسان کیا تھا، لیکن در پردہ وہ اس طریقے سے نہ صرف ہندوؤں کو بلکہ مسلمانوں کو بھی ختم کرنے کے بہانے میں تھے۔ میں بھی اپنے محبوب کے خاندان کے ساتھ ایک گھر میں جا کر پھنس گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہاں پر یہ لوگ میری جان پر کتنا بڑا ظلم کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے 3-4 دن تو ہم گھر کے اندر ہی موجود رہے کیونکہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے سامان موجود تھا، لیکن جیسے ہی سامان ختم ہوا پورے گھر میں واویلا مچ گیا۔ ہر شخص دوسرے شخص کو کہہ رہا تھا کہ شام کے وقت تم باہر جاؤ گے اور بازار سے سامان لاؤ گے، جبکہ دوسرا شخص تیسرے شخص کو یہی بات کہے جا رہا تھا۔ باہر چونکہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، اسی لیے کسی میں بھی یہ ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ باہر جائے اور باہر سے کھانا لا سکے۔ اچانک ہی راجو کی ماں، جو کہ میرا محبوب تھا، اس سے کہنے لگی، ارے کسی اور کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، یہ اپنی رانو کو باہر بھیج دو۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بہت ہی چالاک ہے۔ جس طرح سے اس نے اپنے خاندان والوں کو دھوکہ دیا ہے اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ہمارے ساتھ بھاگ آئی ہے، بالکل اسی طرح باہر کھڑے لوگوں کو بھی دھوکہ دے کر کھانا لے کر واپس آ جائے گی۔ اس کی بات سن کر مجھے عجیب سا لگا، جیسے کسی نے میرے بھرے بازار میں مجھے بے عزت کر دیا۔ مجھے اس طرح کی بات کی بالکل امید نہیں تھی۔ اس نے نہ صرف مجھ پر کھلے عام وار کیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے میری عزت کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ میں باہر نہیں جا سکتی، مجھے ان لوگوں سے بہت ڈر لگتا ہے اور مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں۔ باہر کوئی مرد ہی جا سکتا ہے جو ان لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے نپٹ لے۔ میں نے کہا، راجو تم باہر کیوں نہیں جاتے؟ تم بھی تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ میری بات سن کر اس نے غصے سے میری طرف گھورا اور کہنے لگا، بے وفا عورت، اپنا منہ بند کر، ورنہ اگر میرا دماغ غصے سے گھوم گیا تو میں تجھے ابھی اسی وقت گھر سے دھکے مار کر باہر نکال دوں گا، اور بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گا کہ میں کسی زمانے میں تم سے محبت کرتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے اس وقت شدید بے بسی کا احساس ہو رہا تھا اور اپنی غلطی کا احساس بھی ہو رہا تھا جو میں نے اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر دی تھی۔ لیکن پھر وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے ایک اور فیصلہ کیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کے ساتھ مزید نہیں بڑھوں گی، بلکہ واپس جانے کی کوشش کروں گی۔ ویسے بھی آگے بڑھنا مشکل تھا، لیکن واپس جانا آسان تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ سارے لوگ پرسکون نیند سو رہے تھے۔ میں نے یہ موقع اچھا جانا اور خاموشی سے گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکلنے لگی۔ ابھی میں نے ایک قدم گھر سے باہر نکالا ہی تھا جب اچانک ہی کسی نے میری بازو زور سے گھر کے اندر کھینچ لی۔ میں اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے کسی کٹی ہوئی ڈالی کی طرح لڑکھڑاتی اس کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ جب میں کچھ کرنے کے قابل ہوئی تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ راجو کا سب سے بڑا بھائی تھا، جو اس وقت میری طرف عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی اس شخص سے بہت خوف آتا۔ بچپن میں بھی جب میں اس کے گھر کھیلنے کے لیے جاتی تب بھی یہ مجھے یوں ہی خوف زدہ کر دیتا۔ امی بھی مجھے اکثر سمجھاتی تھی کہ اس شخص سے دور ہی رہا کرو کیونکہ اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اب جب کہ سارے لوگ پرسکون نیند سو رہے تھے، وہ آدمی میرے سامنے موجود تھا اور اس وقت میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی میرا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا، لیکن میں اپنے آپ کو اس کے سامنے کمزور نہیں ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور اس سے کہا کہ میرا دل گھبرا رہا تھا، اس لیے میں چہل قدمی کرنے کے لیے گھر سے باہر جانے کے ارادے سے نکلی تھی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، دن کے وقت تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں ڈر لگ رہا ہے، ابھی تمہارا وہ ڈر کہاں پر گیا؟ یہ کہہ کر اس نے میرا بازو پکڑا اور کھینچتے ہوئے کہنے لگا، چلو میں تمہیں ایک بہت ہی اچھی جگہ پر لے کر جاتا ہوں
اس کی یہ بات سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ارادے بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ میں نے تیزی سے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا موٹا پتھر جو کہ میں نے احتیاطاً اٹھا لیا، میں نے اس کے سر پر دے مارا۔ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ کی آواز سن کر میں بھی گھبرا گئی۔ اب میں گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ گھر کے اندر جانا بھی اپنی موت کو آواز دینے کے برابر تھا، لہٰذا میں تیزی سے اپنے گھر سے باہر نکل گئی۔ اسی وقت باہر کھڑے ایک سپاہی کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ اونچی آواز میں دوسرے سپاہی کو بلانے لگا۔ اس سے کہنے لگا، ارے دیکھو تو، ایک بہت ہی پیاری کنیا کنواری کہیں بھاگی جا رہی ہے، اسے پکڑو، کہیں ایسا نہ ہو وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ اس کی بات سن کر میری رہی سی ہمت بھی ختم ہو رہی تھی۔ میں پیچھے دیکھے بغیر تیزی سے بھاگنے لگی، لیکن وہ چونکہ مرد حضرات تھے، ان کی جان بھی بہت زیادہ تھی، اس کے ساتھ وہ بہت طاقتور بھی لگ رہے تھے۔ وہ بہت تیزی سے میری طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اچانک ہی میرے سامنے ایک جیپ آ کر رکی۔ میں نے اس جیپ کی طرف دھیان نہیں دیا اور تیزی سے جیپ کی سائڈ سے ہو کر نکل گئی۔ اس وقت میں نے جیپ سوار کو دل سے دعا دی تھی کیونکہ اس کی وجہ سے میری بچت ہو گئی، لیکن یہ بھی میری غلط فہمی ثابت ہوئی کیونکہ آگے جا کر میرا سامنا بہت ہی ظالم لوگوں سے ہوا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری اپنی برادری کے لوگ بھی اس قدر ظالم ہو سکتے ہیں۔ شاید میں یہ بات بھول گئی تھی کہ ہر شخص اس وقت تک ہی شریف ہوتا ہے جب تک اسے کوئی موقع نہیں ملتا۔ اگر آپ کسی انسان کو موقع دے دو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے۔ ابھی بھی شاید میری برادری کے لوگ یہی کام کر رہے تھے۔ میں جس ہوٹل کے سامنے آ کر رکی تھی وہ مجھے ہندوؤں کا ہوٹل لگ رہا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ ہندو تھے۔ مجھے دیکھ کر اچانک ایک ہندو لڑکا آگے بڑھا اور فکر مندی سے کہنے لگا، ارے یہ تو ہماری برادری کی کوئی لڑکی ہے، لگتا ہے یہ مصیبت میں ہے، کیا کہتے ہو دوستو، اس کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں؟ اس کی بات سن کر ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ اونچی اونچی آواز میں کہنے لگے، کرنی چاہیے، کرنی چاہیے۔ اچانک ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کہنے لگا، سب سے پہلے تو اسے ایک پرسکون کمرہ چاہیے تاکہ یہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے۔ اس کی باتیں مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی، اس کا لہجہ بھی مجھے ڈرا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں آ کر میں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی مصیبت میں پہنچا دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کمرے میں لے کر جاتا، اچانک ہی باقی لوگ چلانے لگے، بھاگو یہاں سے، کچھ لوگ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس انسان کی بات سن کر چاروں طرف افراتفری پھیل گئی۔ جس شخص نے تھوڑی دیر پہلے میرا بازو پکڑا تھا اس نے خوف سے میرا بازو چھوڑ دیا، مجھے ایک طرف دھکا دیتے ہوئے خود بھی تیزی سے سرائے سے باہر نکلنے لگا۔ اس کی دیکھا دیکھی میں بھی تیزی سے باہر نکلی۔ اچانک میری نظر ایک گاڑی پر پڑی جہاں پر اس وقت بہت سارے لوگ سوار تھے۔ میں اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے ہاتھوں میں ہتھیار اٹھا رکھے تھے اور صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ یہاں پر قتل و غارت کی غرض سے آ رہے ہیں۔ میری آنکھوں میں تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم لوگوں کو آزادی کی اتنی بڑی سزا ملے۔ نہ صرف ہماری عزتیں بلکہ جانیں بھی محفوظ نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میری طرف بڑھتے مجھے بھی اپنے عتاب کا نشانہ بناتے میں تیزی سے دائیں جانب والی گلی میں مڑ گئی اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اب میں اپنے پیچھے دیکھے بغیر تیزی سے بھاگتی جا رہی تھی۔ ایک اور چیز دیکھ کر مجھے دکھ ہو رہا تھا اور حیرانگی ہو رہی تھی، وہ یہ کہ اس وقت میں جس علاقے میں داخل ہوئی تھی وہ علاقہ بالکل خالی تھا۔ وہاں پر موجود تمام لوگ مر چکے تھے، جن میں سے کچھ لوگوں کے بے جان وجود گلیوں میں ہی پڑے ہوئے تھے۔ ان کی بری حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسوں رو رہا تھا۔ میں نے اپنے دل کو بڑی مشکل سے مضبوط بنایا ہوا تھا۔ اب صرف میں ہی تھی جو اپنی حفاظت کر سکتی تھی، جو خود کو اس مشکل سے نکال سکتی تھی۔ اپنے پیچھے کی ساری کشتیاں تو میں جلا چکی تھی اور جن لوگوں کے ساتھ یہاں آئی تھی ان لوگوں کے ساتھ بھی میرا تعلق ختم ہو گیا تھا۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد میں ایک قدرے ویران علاقے میں پہنچ گئی جو کہ اس وقت کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں پر ظالم لوگ ابھی تک نہیں پہنچے ہوں، لیکن میری یہ غلط فہمی ہوئی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ علاقہ بھی ان کے عتاب کا نشانہ بن چکا ہے۔ اچانک میری نظر روتے ہوئے بچے پر پڑی جو اس وقت زور و شور سے رو رہا تھا۔ وہ بھوکا لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جاتی اور اسے اٹھاتی، نہ جانے وہاں پر کہاں سے ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی اور اس بچے کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کوئی مسلمان عورت لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا اور کہنے لگی، تمہارے لوگوں نے میرے خاندان کو تباہ کر دیا ہے۔ اس نے میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیا، میرے والدین کو مجھ سے چھین لیا۔ میں کبھی تم لوگوں کو معاف نہیں کروں گی۔
ये कहकर वो तेज़ी से पलटी और दोबारा उस तरफ जाने लगी जहाँ से भाग कर आई थी। मैं उससे रोकना चाहती थी, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाई क्योंकि वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। मैं जानती थी कि वो उस वक्त ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि उसने अपना ख़ानदान खोया। इससे पहले कि मैं उसके पीछे जाकर देखती कि वो किस हालत में है, अचानक मुझे उसकी ज़ोरदार चीख सुनाई दी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो उन लोगों के हाथ लग चुकी है। उसके बाद मैं इस बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अब उसका अंजाम बहुत बुरा होने जा रहा है। मेरा दिल दोबारा से घबराने, मेरी आंखों से तेज़ी से आंसू बह रहे थे। मेरा बस नहीं चल रहा था कि सब कुछ रोक दूं, लेकिन मैं खुद बेबस थी। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मैं तेज़ी से वहाँ से दोबारा भागने लगी, ये सोचते हुए कि कहीं ऐसा ना हो वो लोग मेरे पास भी पहुँच जाए। उस आबादी से निकलने तक मुझे उस औरत की दर्द भरी चीखों की आवाज़ सुनाई देती। बार बार मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। थोड़ी देर बाद मैं एक जंगल में पहुँच गई। जंगल से थोड़े फासले पर एक मस्जिद बनी थी। मुझे मस्जिद के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता था, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती थी कि ये मुसलमानों की इबादत करने की जगह है। वो यहाँ पर आकर अपने रब को राज़ी करते हैं। मुझे दोबारा से वहाँ पर कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं जल्दी से मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई। ज़िंदगी में पहली बार मस्जिद आई थी। वो मस्जिद बाहर से काफ़ी पुरानी और खंडर नुमा लग रही थी, लेकिन अंदर से बहुत खूबसूरत थी। इससे ज़्यादा खूबसूरत इबादत गाह मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। कुछ लम्हों के लिए तो मैं बाहर के लोगों को भूल ही गई और उस मस्जिद की खूबसूरती में खो गई, जो मुझे बार बार अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही थी। मुझे वहाँ खड़े हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि जब अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ एक बहुत खूबसूरत नौजवान खड़ा था। उसने निहायत साफ सुथरा लिबास पहना था, जबकि उसने सर पर एक टोपी भी पहन रखी थी। हाथ में उसने एक मसल्ला उठा रखा था। इन सब चीज़ों के बारे में मुझे अपनी दोस्त से पता चला था। इसी वजह से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो अभी यहाँ पर इबादत ही कर रहा था। लेकिन फिर अचानक ही मेरा दिल दोबारा खौफ से भर, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि शायद ये मेरे साथ भी वैसा ही सलूक करेगा जैसा बाहर के लोगों ने किया। इससे पहले कि मैं दोबारा भागने की कोशिश करती, उसकी आवाज़ पर रुक गई। अभी और इसी वक्त यहीं पर खड़ी हो जाओ। अगर तुमने एक कदम भी इस मस्जिद से बाहर निकाला तो अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लोगी। इस मुसीबत से निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इस दौरान मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। उस नौजवान की बात सुनकर ना चाहते हुए भी मैं वहीं पर रुक गई। दोबारा मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे रोता देखकर वो तेज़ी से मेरे पास बढ़ा। उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि पलक झपकते वो मेरे करीब आ खड़ा हुआ। ये सब देखकर मेरा दिल दोबारा तेज़ी से धड़का। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। इससे पहले कि वो मुझे तसल्ली देता या हाथ बढ़ाकर मेरे आंसू साफ करता, अचानक वहाँ पर वो लोग आ गए जो काफ़ी देर से मेरा पीछा कर रहे थे। उन्हें देखकर मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। मैं खौफजदा नज़रों से अपने करीब खड़े शख्स की तरफ देखने लगा, क्योंकि उस वक्त बहुत मुतमईन नज़र आ रहा था। हैरत का झटका तो मुझे उस वक्त लगा जब उन लड़कों का लीडर मेरे पास से गुजर कर गया और दूसरे लड़के को कहने लगा, अरे यार, मैंने खुद उसे इस मस्जिद में दाखिल होते देखा था। पता नहीं कहाँ चली गई है। ऊपर वाला ही जानता है उसे ज़मीन खा गई है या आसमान निकल गया। जबकि मैं उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। अगर मैं उसे हाथ लगाती तो उसे मेरी मौजूदगी का पता चल जाता। शायद मेरे जहन को मेरे करीब खड़े लड़के ने पढ़ लिया था, इसलिए वो मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, इसे हाथ लगाने की बिल्कुल गलती मत करना, वरना मेरा जादू टूट जाएगा। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो पुरस्रार अंदाज में मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। बाद में मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तब मैं उसी मस्जिद में मौजूद थी। उस लड़के ने अपने हाथ में किताब पकड़ रखी थी और उसको ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ रहा था। उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी की इतनी खूबसूरत आवाज़ सुनी थी। उसकी आवाज़ मेरे दिल में घर करने लगी थी। इससे पहले कि मैं दोबारा से उठकर उसके पास जाती और उससे पूछती कि तुम ये क्या पढ़ रहे हो, अचानक ही मेरे जहन में थोड़ी देर पहले वाला वाक़या घूमने लगा, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि वो तो कोई और ही मखलूक है। मेरा दिल दोबारा खौफ से धड़कने लगा। मैं तेज़ी से वहाँ से उठी और मस्जिद से बाहर भागने लगी, लेकिन अचानक ही मेरे कदम ज़मीन पर जम कर रह गए। मैं चाह कर भी खुद को हरकत नहीं दे पा रही थी। एक बेबसी थी जिसने मेरे पूरे जिस्म पर कब्जा कर लिया था। मेरी आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। मैं उसी हालत में खड़ी थी
جب مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ یقیناً وہ جنزاد اب میرے قریب آ رہا تھا۔ میرے سامنے آ کر وہ رک گیا اور میری آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، تم بہت اچھی لڑکی ہو، تم بہت صاف دل کی ہو۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں باحفاظت یہاں سے نکالوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے چہرے کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے جیسا بھوتوں کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ بھوت انتہائی خوفناک ہوتے ہیں، بہت ظالم ہوتے ہیں، اور آتمائیں ایک بار جس انسان کے ساتھ چمٹ جائیں پوری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، یہاں تک کہ وہ انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ جب میں نے اس جن ذات سے اس بارے میں بات کی تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ میں چند لمحے تو پلک جھپکے بغیر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ ہوش تو مجھے اس وقت آیا جب اس نے میرے سامنے چٹکی بجائی۔ میں جلدی سے شرمندہ ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم ان شیطانی جنوں کی بات کر رہی ہو جنہیں کسی کا بھی خوف نہیں ہوتا۔ ان کا کام صرف اور صرف اپنی طاقتیں بڑھانا ہوتا ہے اور وہ اس چیز کے لیے کسی بھی حد سے گزر جاتے ہیں، جبکہ میں ایک نیک جن زادہ ہوں۔ میرا تعلق ایک بہت ہی نیک قبیلے سے ہے۔ میں ایک خدا کو ماننے والا ہوں اور اسی سے خوفزدہ ہوتا ہوں۔ نہ تو میں کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہوں اور نہ ہی کسی کو جان سے مارنے کا مجھے حق ہے، لیکن اگر کوئی مصیبت میں ہو تو میرا کام اس کی مدد کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد میں جلدی سے نیچے بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے دوبارہ سے روتا دیکھ کر اس نے بیزاریت سے مجھ سے پوچھا کہ اب کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ میں نے اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا ہے، تم جادو کرو اور مجھے جلدی سے گھر والوں کے پاس بھیج دو۔ میری بات سن کر وہ دوبارہ سے مسکرایا اور مجھے کہا کہ وہ یہاں پر جادو نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے اپنے قبیلے سے اتنا بڑا جادو کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہ میری مدد ضرور کر سکتا ہے۔ مدد بھی وہ اس طریقے سے کرے گا کہ مجھے خود ہی قدم اٹھانا ہوگا، خود ہی یہاں سے نکلنا ہوگا، خود ہی اپنے لیے راستہ بنانا ہوگا۔ وہ صرف اس وقت ہی دخل اندازی کرے گا جب میں کسی بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤں گی اور جب اس مشکل سے نکلنا میرے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ پھر مجھے تمہارا کیا فائدہ؟ اگر سب کچھ میں نے ہی کرنا ہے تو تم میرے کس کام کے؟ میری بات سن کر وہ دوبارہ سے مسکرایا اور کہا، بہت جلد تمہیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں بے یقینی سے کبھی سامنے کی طرف دیکھتی اور کبھی اپنے چاروں طرف دیکھتی۔ وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو میرے پورے وجود پر سوار ہو گئی۔ میں وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اسے پکارنے لگی، اوپر والے کے لیے مجھے مت چھوڑ کر جاؤ۔ مجھے راستوں کا پتہ نہیں ہے، مجھے کسی چیز کے بارے میں نہیں پتہ۔ وہ لوگ مجھے مار دیں گے یا پھر میری عزت خراب کر دیں گے، لیکن مجھے وہ کبھی بھی صحیح سلامت نہیں رہنے دیں گے۔ وہاں پر روتے ہوئے مجھے کافی دیر گزر چکی تھی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ میری مدد کے لیے نہیں آئے گا تب میں خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ اب میں خود کو ان سے بچاؤں گی اور اپنی حفاظت کروں گی۔ یہی سوچ کر میں اس مسجد سے باہر نکل آئی۔ اس مسجد کے اندر مجھے سکون کا احساس مل رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک محفوظ پناہ گاہ بھی ملی ہوئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں اس مسجد سے باہر نکلی یہ تمام احساسات ختم ہو گئے۔ اب دوبارہ سے مجھ پر خوف حاوی ہونے لگا تھا۔ میں چلتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک ہی میری نظر ایک قافلے پر پڑی جو کہ راستے میں ہی کھڑا تھا اور ایک کنویں سے پانی بھر رہا تھا۔ میں تیزی سے ان کے پاس گئی۔ جب میں نے ان سے پتہ کیا کہ وہ کہاں پر جا رہے ہیں تو انہوں نے مجھے اسی علاقے کے بارے میں بتایا جس علاقے سے میں گھر والوں کو دھوکہ دے کر بھاگ آئی تھی۔ میں نے شکر کا سانس لیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ صرف قافلے کا مل جانا ہی اطمینان کی بات نہیں ہے، بلکہ صحیح سلامت وہاں پر پہنچنا بھی بہت ضروری ہے۔ وہاں پر میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جس نے مجھے اپنے اوپر گزری ہوئی داستان بتائی۔ اس کی داستان سن کر تو چند لمحوں کے لیے میرے دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ بہت برے واقعات پیش آئے۔ پہلے اس کے خاندان والوں نے اسے دھوکہ دیا، اس کے بعد اس کے محبوب نے اسے ایک ہندو کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہاں پر وہ سکھوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی اور پھر اس کے بعد وہ بھاگ کر ہی اس قافلے میں شامل ہوئی تھی۔ پورا دن چلنے کے بعد رات کے وقت ہم نے ایک قدرے پرسکون جگہ پڑھ کر وہاں پر قیام کیا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک ہی ظالم لوگ وہاں پر آ گئے
اور موجود لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ سامنے معصوم بچے ہیں یا معصوم عورتیں، وہ ہر کسی کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ میں تیزی سے وہاں سے بھاگنے لگی۔ میں نے اپنی دوست کو وہاں سے بھاگنے کے لیے کہا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہنے لگی کہ میں بھاگ بھاگ کر تھک گئی ہوں، اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں خود کو مزید بچا سکوں، لیکن تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ میرے ساتھ آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، لہٰذا میں نے اپنی حفاظت کے بارے میں سوچا اور تیزی سے وہاں سے نکلی۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تب وہ میری دوست کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، جبکہ میری دوست مسلسل اونچی آواز میں چلا رہی تھی، میرے ساتھ مزید ظلم مت کرنا، مجھے ایک ہی بار مار دو، میں بار بار نہیں مر سکتی، اوپر والے کا واسطہ ہے، میری ایک باری جان لے لو، یوں مجھے ہر روز مت مارا کرو۔ جبکہ اسے پکڑنے والے لوگ کھل کھلا کر ہنس رہے تھے۔ میں ایک درخت کے پیچھے چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہاں ہر شخص کی اپنی اپنی کہانی ہے اور ہر کہانی دوسری کہانی سے زیادہ مختلف ہے۔ میں وہیں درخت کے ساتھ بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کمزوری کی وجہ سے میرا جسم ٹوٹ رہا تھا، مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں ایک قدم بھی اٹھا سکوں۔ بھوک سے میری حالت بری ہو رہی تھی۔ اچانک ہی کسی نے میرے سامنے سیب کیا۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر وہی جن ذات کھڑا تھا۔ وہ ٹیک لگا کر میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر میں دوبارہ سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے کہنے لگی، تم میری مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ اس نے کہا کہ میں نے تمہاری مدد ہی کی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ تمہیں دیکھ نہیں پا رہے، ورنہ اگر وہ لوگ تمہیں دیکھ لیتے تو سب سے پہلے تمہیں ہی گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جاتے۔ چلو اب جلدی سے یہ سیب کھا لو تاکہ تم میں تھوڑی سی ہمت آ جائے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور خاموشی سے وہ سیب کھانے لگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے گہری نیند آ گئی۔ میں اس کے کندھے پر سر رکھ کر سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ دوبارہ سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس بار وہ تلاوت میرے دل پر جا لگی۔ میں تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی اور اس سے کہنے لگی، میں نے بھی اسلام قبول کرنا ہے، میں نے بھی تم لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ تم لوگ جو کچھ بھی پڑھتے ہو اسے پڑھ کر مجھے بہت سکون ملتا ہے، ایسا سکون مجھے اپنی گزشتہ زندگی میں کبھی نہیں ملا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ اس نے مجھے کلمہ پڑھایا اور یوں میں اسلام کے دائرے میں شامل ہو گئی۔ اس کے بعد وہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے لگا۔ وہ بہت ہی جوش سے یہ سب کچھ بتا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے میرے اس عمل سے بہت خوشی محسوس ہوئی ہو۔ جتنا زیادہ میں اسلام کے بارے میں جانتی گئی اتنا ہی زیادہ مجھے سکون ملتا گیا۔ پہلے مجھے موت سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن اس کی باتیں سننے کے بعد، موت اور جہاد کے بارے میں جاننے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ ابھی جو مسلمان فوت ہو رہے وہ دراصل شہید ہو رہے ہیں اور ان کا اجر انہیں آگے والی زندگی میں دیا جائے گا۔ وہ اجر باقی اجروں سے بہت زیادہ بڑا ہوگا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ شہید مرتے نہیں بلکہ شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کافی دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد میں دوبارہ سے اٹھنے لگی اور اس سے کہنے لگی کہ ابھی میں نے دوبارہ سے مزید سفر کرنا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہارا کام آسان کر دیتا ہوں، میں تمہیں ایک ایسے راستے کے بارے میں بتاتا ہوں جہاں پر بہت ہی کم لوگوں کا گزر ہوتا ہے، تم وہ راستہ اختیار کرو، تم آسانی سے یہاں سے نکل جاؤ گی۔ پھر اس نے مجھے ایک کاغذ دیا جہاں پر وہ راستہ بنا ہوا تھا۔ وہ کاغذ لے کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سے غائب ہو گیا، جبکہ میں وہ کاغذ پڑھ کر راستے کا تعین کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے وہ راستہ مل گیا۔ وہ کافی پرسکون راستہ تھا۔ تقریباً آدھے دن کی مسافت کے بعد میں اپنے علاقے کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اچانک ہی میری نظر اپنے بھائی پر پڑی جو قریبی بازار سے کچھ سامان لے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے کر میں اس طرف گئی تھی اور جتنا سب کچھ باہر دیکھ کر آئی تھی وہ سب دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ انسان صرف اپنے گھر میں ہی اپنوں کے ساتھ محفوظ ہے۔ میں تیزی سے اس کے پاس گئی۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو وہ بے یقینی سے میرے چہرے کو ہاتھ لگانے لگا، اس کے بعد وہ میرے گلے لگ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپی ہم نے تمہیں کتنا زیادہ ڈھونڈا، ارے ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ ہم تمہیں کھو چکے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو اور بالکل صحیح سلامت ہو۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس اللہ کا شکر ہے کہ میں ان ظالموں کے ہتھے سے نکل آئی۔
ورنہ उनका बस चलता तो वो मुझे नोच डालते। भाई मुझे कहने लगा, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ की है कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया। आखिर वो कौन सा खुशनसीब शख्स है जिसने तुम्हें इस्लाम के दायरे में दाखिल किया। भाई की बात सुनकर चंद लम्हे के लिए मैं खामोश हो गई। मेरी नज़रों के सामने दोबारा से उस जिनजात का चेहरा घूमने लगा, जिससे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने उससे कहा कि एक खुशनसीब शख्स था। उसके बाद मैं उसके साथ अपने घर चली गई। घर में भी सब लोग मुझे वापस पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। मैं भी अपने घर वालों से मिलकर खुद खुश थी। अब मुझे पहले की तरह खौफ नहीं था कि कोई आकर मेरी इज्जत लूट लेगा या कोई मुझे जान से मार देगा, क्योंकि अब मैं एक पुरसुकून इलाके में थी। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग हिजरत करके आ रहे थे। आधे से ज़्यादा लोगों को तो हमने अपने घर में भी पनाह दी हुई थी। उन लोगों में से एक लड़का भी था जो अक्सर ही मुझे प्यार भरी नज़रों से देखा करता। मैंने उसकी नज़रों को अच्छी तरह से महसूस किया था। मैंने फैसला किया कि एक दिन उससे इस बारे में बात करूंगी और उससे मना करूंगी, लेकिन फिर बाद में ये चीज़ भूल गई। घर आने के तकरीबन एक हफ्ते बाद ही वो जिनजात दोबारा से मेरे सामने नमूदार हुआ। उस जिनजात को अपने सामने देखकर मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा और मेरा दिल भी एक अजीब से अंदाज में धड़कने लगा। मैं खुद से काफ़ी अरसे से नज़रें चुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज मैंने इस बात का एतराफ़ कर लिया था कि मुझे उस जिनजात से मोहब्बत हो गई है। मैं अपना दिल उसके नाम कर चुकी हूँ। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, जो काम मैंने अधूरा छोड़ा था वो काम दोबारा से मुकम्मल करने के लिए यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने नासमझी से उसकी तरफ देखा। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें दीन के बारे में सब कुछ सिखाने के लिए आया हूँ। आज के बाद हर रोज़ मैं तुम्हें 2 घंटे के लिए पढ़ाया करूँगा और तुम्हें दीन की तालीम दिया करूँगा। उसकी बात सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि इस तरह ना सिर्फ मैं दीन के बारे में सीख सकती थी बल्कि उसके साथ भी वक्त गुजार सकती थी। उसके बाद हमारे घर के हालात भी ठीक होने लगे। पहले हर वक्त घर में तंगी रहती थी, लेकिन जब से वो जिनजात उस घर में आया था उस दिन के बाद से ये तंगी भी ख़त्म हो गई। अब हर वक्त ही हमारे घर में खाना पका रहता। ना सिर्फ वहाँ पर रहने वाले मुहाजिर लोग भी खाना खा लेते, बल्कि उसके अलावा भी अगर कोई साहिल हमारे घर में आता तो वो खाली हाथ नहीं लौटता था। अक्सर अम्मी मुझे कहती कि उन्हें अपने सिरहाने के नीचे एक मोटी रकम मिलती है, न जाने वो पैसे वहाँ पर कौन रख जाता है। अम्मी की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही जिनजात ही है। कुछ अरसा पहले तक अब्बा पर एक केस चल रहा था, और वो केस ये था कि अब्बा पर उनके दोस्त ने इल्ज़ाम लगाया था कि अब्बा ने उसकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया हुआ है, जिसकी वजह से हुकूमत ने वो ज़मीन अब्बा के दोस्त के हवाले कर दी थी और अब्बा के लिए सज़ा तजवीज़ करने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन फिर अचानक ही एक दिन वो दोस्त हमारे घर आ गया और अब्बा से माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, मेरे दोस्त, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम पर इल्ज़ाम लगाया था, अब मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं ये केस वापस लेता हूँ और इसके साथ साथ ये कागजात भी तुम्हारे हुए। उसकी बात सुनकर अब्बा बहुत ज़्यादा खुश हुए। अब्बा उसे माफ़ तो पहले ही कर चुके थे, क्योंकि वो अपने दोस्तों से ज़्यादा अरसे तक नाराज़ रह ही नहीं सकते थे, लेकिन ये उनका दोस्त ही था जो उनसे बेवफाई कर रहा था। अब्बा ने इस ख्याल से पूछा कि तुम्हें इस चीज़ का एकदम से ख्याल कैसे आ गया? आखिर वो कौन सी चीज़ थी जिसने तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया? अब्बा की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक आकर साया सा लहराया। उसने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और अब्बा को कहने लगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे खुद ही एहसास हो गया था कि मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती कर दी है। ना सिर्फ हमारे घर के बल्कि वहाँ पर रहने वाले मुहाजिरीन के मामलात भी सीधे हो रहे थे। हर रोज़ ही एक मुहाजिर को खुशखबरी मिलती कि तुम्हारे लिए हुकूमत ने एक घर अलाट कर दिया है, और वह हमारे घर से चला जाता। अब तो ये नौबत आ गई थी कि हमारे घर में एक मुहाजिर भी नहीं बचा था, बल्कि सिर्फ हम घर वाले ही थे। ज़िंदगी बहुत पुरसुकून गुजर रही थी। मैं दीन के बारे में बहुत कुछ सीख चुकी थी। इसके साथ साथ मैं उसकी मोहब्बत में भी मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार हो गई थी। वो जिनजात भी मुझसे मोहब्बत करने लगा, और इस बात का एहसास मुझे अक्सर ही उसकी बातों और उसकी हरकतों से होता, क्योंकि बाज़ औक़ात वो मेरे लिए कीमती तोहफ़े भी लाया करता, जिनमें से अक्सर अंगूठियाँ होती थी। वो मुझे कहता था कि तुम्हारी उंगलियां बहुत खूबसूरत हैं,
اس پر انگوٹھیاں بہت جچتی ہیں، لہٰذا ہر وقت اپنی انگلیوں پر انگوٹھی پہنے رکھا کرو۔ لیکن میں گھر میں ہوتے ہوئے اس کی دی ہوئی انگوٹھی نہیں پہن سکتی تھی کیونکہ وہ بہت قیمتی ہوتی۔ ایک دن اس کی دی ہوئی انگوٹھی پہن کر اپنی دوست کے گھر گئی۔ برآمدے میں اس کی دادی بیٹھی ہوئی تھی۔ انگوٹھی کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ اس کی دادی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے حیرانگی سے کہنے لگی، ارے لڑکی، تیرے پاس اتنی قیمتی ہیروں والی انگوٹھی کہاں سے آئی؟ کہیں تجھے خزانہ تو نہیں ملا؟ ان کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور پھر انہیں ٹالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہے، یہ نکلی ہے، بس اس کے اوپر میں نے چمکیلا پانی چڑھایا ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں بے وقوف بنایا تھا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی اتنی قیمتی انگوٹھی پہن کر گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، کیونکہ اس طرح سے نہ صرف میں اپنی زندگی بلکہ اپنے گھر والوں کی زندگی کو بھی رسک میں ڈال سکتی تھی۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے، میرا وقت بہت ہی اچھا چل رہا تھا۔ ایک روز رات کو ہم چھت پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ دن کے وقت اکثر ہی وہ جن ذات میرے پاس آ جاتا۔ وہ میرے لیے مزے مزے کے کھانے بنا کر لاتا۔ وہ اتنے مزیدار ہوتے کہ کافی دیر تک تو ان کا ذائقہ مجھے مدہوش کیے رکھتا۔ جن ذات نے مجھے صرف ایک بات کہی ہوئی تھی کہ میں تمہارے ساتھ اسی وقت تک رہوں گا جب تک تم اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں نہیں بتاتی۔ جس دن تم نے اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں بتا دیا، اس دن میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا اور کبھی تمہاری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ اس کی اسی بات کو میں نے پلو سے باندھ رکھا تھا۔ میں یہی سوچ کر خوش ہوتی رہتی کہ نہ تو میں اس کے بارے میں بتاؤں گی اور نہ ہی وہ کبھی میری زندگی سے جائے گا، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ ہی رہے گا۔ مگر اب میں چاہتی تھی کہ ہمارا تعلق دوستی سے بھی بڑھ کر ہو۔ اب میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن جب میں نے اس جن ذات سے اس بارے میں بات کی تو وہ بے یقینی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ شاید اسے مجھ سے اس بات کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ میں بے چین ہو گئی اور کہنے لگی، کیوں ممکن نہیں ہے؟ جب ہم اتنے اچھے دوست ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، تب ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم شادی بھی کر لیں؟ اس نے کہا کہ تم ایک آدم ذاتی ہو، میں ایک جن ذات ہوں۔ تم مٹی سے بنائی گئی ہو، میں آگ سے بنایا گیا ہوں۔ ہم دونوں ایک ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم دونوں ایک ہونے کی کوشش کریں گے تو ہمارا انجام صرف اور صرف تباہی ہوگا۔ میں تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور اسے کہنے لگی کہ مجھے تم سے محبت نہیں، عشق ہو گیا ہے۔ اب تمہارے بغیر ایک لمحہ گزارنا بھی میرے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ ایسا رویہ رکھو گے اور اسی طرح میرا دل دکھاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے غم میں اپنی جان دے دوں۔ اس نے مجھے کہا کہ تم جو مرضی کر لو، لیکن پھر بھی تم کبھی مجھے حاصل نہیں کر سکتی۔ مجھے لگتا ہے شاید میں تمہارے کچھ زیادہ ہی قریب آ گیا ہوں، مگر اب زیادہ وقت نہیں گزرا۔ میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم کیا کرنے والے ہو؟ اس نے مجھے کہا کہ میں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے جانے والا ہوں۔ میرا جو مقصد تھا وہ مقصد میں نے پورا کر لیا ہے۔ تمہیں نہ صرف میں نے اپنے گھر خیریت سے پہنچا دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے تمہیں دین کی تعلیم بھی دے دی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر گئے تو میں مر جاؤں گی۔ وہ مجھے سمجھانے لگا اور کہنے لگا کہ اس طرح سے نہ صرف تم اپنی بلکہ میری زندگی بھی خطرے میں ڈال رہی ہو۔ میں جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں اس قبیلے میں یہ بات بالکل نہیں قبول کی جاتی۔ اگر تم مجھ سے واقعی محبت کرتی ہو تو پھر تمہارے لیے سب سے زیادہ اہم چیز میری خوشی ہونی چاہیے، اور میری خوشی اسی میں ہے کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں۔ مجھے اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ آخر مجھے کیا ضرورت تھی اس سے شادی کی بات کرنے کی۔ میں نے اس سے کہا کہ اب میں تم سے دوبارہ اس بارے میں بات نہیں کروں گی، لیکن تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ لیکن اس نے اس بار میری بات نہیں سنی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ جمعرات کا دن تھا اور سن 1952 تھا جب میں اس سے الگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنی امی کی مرضی کے مطابق ایک انسان سے شادی کر لی، لیکن اس جن ذات کو میں کبھی بھی نہیں بھول پائی۔ مجھے جب بھی اس کی یاد آتی میں سامنے انگوٹھیاں رکھ کر بیٹھ جاتی
یا اس کے ساتھ بیتے ہوئے لمحات کے بارے میں سوچنے لگتی ہوں۔ کبھی کبھار میں دکھی بھی ہو جاتی ہوں اور کبھی کبھار میرا دل خوشی سے کھل اٹھتا ہے۔ وہ واقعی میری زندگی کا بہت خوبصورت لمحہ تھا۔